کہ ایک شخص آیا, اس نے جو ہے وہ نماز کے دوران حمد و درود کے بغیر ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا شروع کر دیا. تو جب وہ فارغ ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر کہا کہ سائل تو نے مانگنے میں جلدی کی, تجھے چاہیے کہ جب دعا مانگنے لگے پہلے اللہ کی حمد بیان کر, پھر مجھ پر درود پڑھ اور پھر اللہ کی طرف متوجہ. اور اس حدیث میں آتا ہے کہ ایک اور شخص آیا, یعنی ابن مسعود وہ خود تھے, اور اس نے اللہ کی حمد اور درود کے ذریعے دعا مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سل تعطا, سل تعطا, مانگ تجھے دیا جائے گا, مانگ تجھے دیا جائے گا. درود شریف پہ میں الگ سے بھی لیکچر دے چکا ہوں, مسئلہ نمبر 56 کے عنوان سے 2 گھنٹے کی گفتگو ہے. درود شریف کے صحیح فضائل اور صحیح احکام و مسائل بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہر اینگل سے درود شریف کے حوالے سے آپ کو وہ سمجھ لیں کہ انسائکلوپیڈیا ہے وہ لیکچر, مسئلہ نمبر 56 اہل سنت پاک .com پہ. تو دعا کے لیے حمد اور درود شریف ضروری. اس لیے دیکھیں نماز کی انٹلیکچوئل ترتیب ہے, آپ پہلے دعا کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات, اللہ کی حمد کرتے ہیں, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی, اس کے بعد آپ درود پڑھتے ہیں اور اینڈ پہ آپ دعا مانگتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. یا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا رب اجعل لی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. کوئی بھی دعائیں مانگیں, یہ بھی مانگیں جو میں وظائف بتا رہا ہوں, کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. مشکات میں آپ کو تشہد والے چیپٹر میں حدیث مل جائے گی کہ نماز میں تشہد میں درود کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو, یعنی عربی میں مانگنا ہوگا, دعائیں مانگے, دعائیں معصورہ کتاب السنت میں جتنی ہیں وہ مانگے, اس کے علاوہ بھی مانگ سکتے ہیں اگر الفاظ درست ہوں لیکن عربی زبان میں. تو یہ پہلا وظیفہ جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3505, مشکات میں 2292 نمبر یہ حدیث ہے, اور قرآن حکیم میں تو ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 اور 88 میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے رب کو ان الفاظ کے ساتھ پکارا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص اپنے کسی بھی معاملے میں کسی بھی پریشانی میں اس دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو, اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. اور قرآن میں بھی آ گیا نا کذالک ننجی المؤمنین, اور کتنا بڑا فتویٰ آیا میرے بھائیوں سورہ الصافات 143 144 فلولا انہ کان من المسبحین, اگر یونس ہمیں ان الفاظ میں ہماری تسبیح نہ کرتا للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون, تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر اس طرح نہ ہمیں پکارتا, اس کی قبر مچھلی کا پیٹ بن جاتی. یعنی یہ اتنا عطاب, اور وہ دور ہو گیا اس دعا سے, بہت بڑا ہے اسماء اعظم میں سے. تو یہ بہترین دعا, بہترین وظیفہ, اسماء اعظم میں سے بہترین چیز, اور سب سے بڑھ کر جو میں نے بات کی کہ بہترین استغفار, اللہ سے توبہ مانگنے کا بہترین ذریعہ. اور کس طریقے سے, اے اللہ تو پاک ہے نا, تجھ سے تو غلطی نہیں ہوگی, میں بندہ ہوں غلطی کروں گا, تو اللہ نے تو معاف کرنا ہے نا, کیونکہ جب بندے نے اپنی عاجزی کا اظہار کر لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بتایا اللہ یہ تیری کوالٹی ہے, تو غلطی نہیں کرتا, تو میں تو انسان ہوں غلطی کروں گا. تو یہ ہے پہلا وظیفہ. دوسرا وظیفہ وہ بھی جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3524 نمبر حدیث ہے, لیکن ترمذی کا طریق جو ہے وہ ضعیف ہے. یہ میں پہلے بتا دوں, امام ترمذی نے ساتھ لکھا ہے یہ روایت کمزور ہے, لیکن ضروری نہیں ہوتی کہ روایت اگر ترمذی میں کمزور ہے تو کہیں اور وہ روایت صحیح نہیں موجود ہے. اس کی صحیح سند المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1862 نمبر موجود ہے, اور سنن نسائی الکبریٰ میں 10492 نمبر ہے, اور مشکات میں بھی 2454 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. تو صحیح سند المستدرک للحاکم اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود, اور وہ وظیفہ ہے انس ابن مالک کہتے ہیں اور سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی تکلیف یا پریشانی پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان الفاظ میں اپنے رب کو پکارا کرتے ہیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے, میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. استغیث بولیں گے نا الف کے ساتھ حمزہ کے ساتھ تو یہ سنگولر کا صیغہ ہوگا, اور اگر ہم بولیں گے نستغیث نون کے ساتھ تو یہ جمع کا صیغہ بن جائے گا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں, لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی بعض جگہ لکھا ہوتا ہے جناب نستغیث, بعض جگہ لکھا ہوتا ہے استغیث, کیا کریے, وہ نستغیث جمع کا صیغہ بنا لیا جاتا ہے.
جیسے دعا ہے سنن ابی داؤد میں اللہم اجرنی من النار، لیکن اگر جمع کا صیغہ بنائیں گے تو اللہم اجرنا من النار ہو جائے گا۔ اس طریقے سے دعائے قنوت کے الفاظ ہیں اللہم اہدنی فی من ہدیت، تو جمع کا صیغہ ہوگا اللہم اہدنا فی من ہدیت۔ یہاں پر بھی ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث سنگولر کا صیغہ، اور نستغیث پلورل کا صیغہ، جمع کا صیغہ۔ کتنی بہترین دعا ہے، اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں۔ تو یہ بھی اسماء اعظم میں سے ہے۔ سنن نسائی الکبریٰ کے اندر صحیح سند کے ساتھ 10,492 اور المستدرک للحاکم میں 1,862 نمبر۔ اب یہاں پہ میں ایک ضمناً بات بتا دوں سنن نسائی الکبریٰ کے بارے میں، چونکہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں۔ میرے بھائیو، ایک سنن نسائی وہ ہے جو کتب ستہ میں ہم پڑھتے ہیں، اس میں یہ کتاب لکھی ہے امام احمد بن شعیب نسائی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 303 ہجری۔ کتب ستہ میں یہ ویسے 5ویں نمبر پہ گنی جاتی ہے، لیکن بخاری اور مسلم کے بعد دنیا میں سب سے صحیح ترین کتاب سنن نسائی ہے، سب سے کم ضعیف حدیثیں اس کے اندر ہیں۔ بخاری مسلم کے بعد تیسرا نمبر اس کتاب کا ہے۔ دنیا کی کوئی حدیث کی کتاب بخاری مسلم کے بعد صحیح نہیں ہے جتنی سنن نسائی ہے۔ سنن نسائی جو ہمارے پاس کتب ستہ میں ہے نا، اس میں ہے 5,761 احادیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اور یہ ساری انٹرنیشنل کتابیں عربی میں، انگلش میں اور اردو میں ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پہ فری اس کا PDF موجود ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ 5,761 احادیث ہیں اس سنن نسائی میں جو ہمارے پاس ہے۔ اسے ویسے ٹیکنیکل لینگویج میں کہا جاتا ہے سنن نسائی الصغریٰ، چھوٹی سنن نسائی، کیونکہ امام نسائی نے یہ کتاب نہیں لکھی تھی، امام نسائی نے کتاب لکھی تھی سنن نسائی الکبریٰ، بڑی سنن نسائی، اور اس میں حدیث ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 11,770، بخاری مسلم سے بھی زیادہ حدیث ہیں اس میں۔ لیکن یہ امام نسائی کے ایک شاگرد تھے امام ابن السنی، انہوں نے اس کو مختصر کر کے نا چھوٹی کتاب بنا دیا، اور اب پبلک میں یہی چھوٹی کتاب مشہور ہے۔ اس کی وجہ سے جب ہم سنن نسائی الکبریٰ کا آپ مشکات میں دیکھیں گے نا تو وہ فرق نہیں کرتے ہیں، جب وہ سنن نسائی کا حوالہ دیتے ہیں نا تو آپ کو نسائی میں وہ ملے گا بھی نہیں، وہ الکبریٰ میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس تفریق کو مانتے نہیں، وہ تو سنن نسائی الکبریٰ کو سنن نسائی مانتے ہیں، جبکہ ہماری پبلک جو ہے وہ سنن نسائی، وہ میں اب حوالہ دے رہا ہوتا ہوں کہ جی سنن نسائی الکبریٰ میں 9,928 نمبر حدیث ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھ لے فوراً بعد کسی بھی نماز کے فرض کے فوراً بعد تو مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا۔ تو لوگ کہتے ہیں جناب نسائی تے حدیث ہیں جناب 5,761 نے، تسی 9,928 کی تمہیں دس دیو، تو میں ساتھ حالانکہ بول رہا ہوتا ہوں سنن نسائی الکبریٰ، میں نے کبھی اس کے بغیر نہیں بولا۔ تو الکبریٰ سے آپ کا دماغ تو کام کرنا چاہیے، الکبریٰ کیوں بول رہا ہے ساتھ؟ کوئی یہ صغریٰ بھی ہے جس کی یہ الکبریٰ ہے بڑی، اور ہمارے گرین کارڈ میں یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے الکبریٰ کے ساتھ۔ اسی طریقے سے جو میرا وہ واقعہ کربلا کے اوپر 150 اسناد پر مشتمل پمفلٹ ہے، ریسرچ پیپر نمبر 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، 72 کا تو ٹائٹل ہے شہدائے کربلا کی نسبت سے، احادیث اس میں 150 ہیں، اس میں اکثر حدیثوں کے حوالے میں نے سنن نسائی الکبریٰ سے دیے ہوئے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں مل ہی نہیں رہی ہے، تو میرے بھائی وہ سنن نسائی الکبریٰ آپ کے پاس ہوگی تو آپ کو ملے گا نا۔ تو سنن نسائی الکبریٰ الگ سے وہ اصل کتاب ہے، اس میں سے سنن نسائی الصغریٰ بنائی گئی ہے۔ اسی سنن نسائی الکبریٰ کا چیپٹر ہے خصائص علی، جس میں 194 حدیث ہیں سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کی شان میں۔ امام نسائی نے ناسبیوں کے خلاف وہ کتاب کا وہ چیپٹر لکھا، وہ خصائص علی چیپٹر ہے سنن نسائی الکبریٰ کا۔ اس طریقے سے فضائل صحابہ بھی امام نسائی کی جو کتاب ہے وہ بھی اسی کتاب کا چیپٹر۔ اسی طریقے سے عمل الیوم واللیلہ، صبح و شام کے جو اذکار ہیں وہ چیپٹر بھی اسی سنن نسائی الکبریٰ میں سے ہے۔ اسی میں یہ وظیفہ ہے کہ جو آیت الکرسی فرض نماز کے فوراً بعد پڑھتا ہے تو مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے اس کتاب کے اس چیپٹر کا حوالہ نہیں دیا، وہ الگ سے بھی چیپٹر چھپا ہوا ہے، جس طرح خصائص علی الگ سے ہے، فضائل صحابہ الگ سے ہے۔ خصائص علی تو ہمیں ہماری ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے اہلسنتپاک.com پہ، فضائل صحابہ بھی اردو ترجمے اور تحکیم کے ساتھ چھپ چکی ہے، اور یہ عمل الیوم واللیلہ دن رات کے جو اذکار ہیں یہ بھی الگ سے عربی میں چھپی ہوئی ہے۔ تو میں اس کا حوالہ نہیں دیتا، میں سنن نسائی الکبریٰ کا کہتا ہوں 9,928 آیت الکرسی کا وظیفہ۔ تو یہ سنن نسائی الکبریٰ کا میں نے حوالہ دیا ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 10,492 صحیح طریق ہے۔ بعض اوقات کسی ایک کتاب میں ضعیف، ترمذی کا اس کا طریق جو ہے وہ ضعیف ہے، سنن نسائی الکبریٰ اور المستدرک للحاکم کا طریق جو ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ جس طریقے سے سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں کتاب النکاح چیپٹر میں حدیث ہے
اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. تو ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ضعیف ہے. اس میں شریک القاضی مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں, اور مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے. لیکن ہم اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں کیونکہ اس سما کی تصریح سنن البہیقی کے اندر موجود ہے, الکبریٰ. تو ہم پھر اس کی بنیاد پہ کہتے ہیں چونکہ وہاں پر صحیح لہذا اس کو ہم کہتے ہیں شواہد کی بنیاد پہ صحیح. یہ میں آپ کو ٹیکنیکل چیزیں بتا رہا ہوں, یہ وہ چیزیں جو آپ کے کئی وہ جو بڑے بڑے علماء پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں ان کو بھی یہ باتیں نہیں پتا ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں جناب آپ کتوں پڑھے ہو, اور میں کہنا پائی میرے آئنسٹائن تے نیوٹن نو کسی مدرسے تو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. نیوٹن 8ویں کلاس ہی نسیا ہوا ہے. آج نیوٹن ہوتے پی ایچ ڈی ہوتی فزکس کی. مجھے غامدی صاحب کا جملہ یاد آیا, اس سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو روایتی علماء ہیں اور مولانا مودودی آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ان کا روایتی علماء جو ہیں یہ تو مدرسوں کے اسٹوڈنٹس اور فاروق تحصیل ڈگری ہولڈر ہیں, اور مودودی صاحب جو ہیں ان کی مثال تو آئنسٹائن اور نیوٹن والی ہے, ان کے اوپر پی ایچ ڈیز ہوتی ہیں. یہ گاڈ گفٹڈ صلاحیت ہے. ان مدرسوں کی آؤٹ پٹ مودودی صاحب اور ڈاکٹر اسرار, ڈاکٹر ذاکر نائک اور احمد دیدار صاحب تو نہیں ہو سکتے. یہ گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ہوتی ہیں. تو میں اس لیے ساتھ ساتھ کلیئر کر رہا ہوں تاکہ یہ جو ایمبیگوٹیز آتی ہیں اس حوالے سے وہ کلیئر ہو جائیں. بہرحال یہ دوسرا وظیفہ ہو گیا. اب تیسرا وظیفہ جو ہے کمال وظیفہ, صحیح بخاری میں موجود, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4563 نمبر. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں وعلیہم السلام, وہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینک رہے تھے نا, تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے. اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب مصیبت اور پریشانی آتی تھی وہ بھی پڑھا کرتے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے. اس کے اندر وہ شعر جو بنا دیا نا, نعم المولا و نعم النصیر, ویسے الگ سے آیت ہے, الگ سے آیت ہے, لیکن یہ شعر نہیں بنانا, بس اتنا ہی وظیفہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور یہ جو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کہتے تھے, اس کا ذکر الحمدللہ قرآن میں بھی موجود ہے, اس سے بھی بڑھ کر سورہ آل عمران کی 173 نمبر آیت میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو یہ خبر پہنچی کہ کافر ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, تو نبی اور اہل ایمان نے پکارا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل قرآن کی آیت بھی ہے, اور یہ ہے وہ آیت, وظیفہ قرآن میں آیا ہوا ہے. یہ آل عمران 173 اور صحیح بخاری 4563. اور مجھے بڑا وجد آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکنے لگے تھے انہوں نے اس وقت اللہ کو ان الفاظ کے ساتھ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اچھا, یہ جتنے بھی وظیفے ہیں نا میرے بھائیوں, ان کا فائدہ اسی وقت ہے جب آپ کو ترجمہ بھی ان کا آتا ہوگا, ورنہ آپ روزانہ جتنی مرضی تسبیح کھینچتے رہے کوئی فرق نہیں پڑے. اس لیے میرا ایک پرسنل مشورہ ہے کہ جب بھی یہ وظیفے پڑھیں نا آپ, اردو ترجمہ بے شک آتا بھی ہو رہا ہے, ایک دفعہ اپنی زبان میں اس کو ریپیٹ کریں. یعنی آپ پڑھیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل, میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے. آپ دیکھیں یہ صوت القرآن چینل میں جب وہ عربی چل رہی ہوتی ہے, جیسے ہی وہ مراج الدین خان کا ترجمہ شروع ہوتا ہے نا, کیسے کب کبھی تاری ہو جاتی ہے, کیونکہ ہماری زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے نا. ابھی تو نہیں قیام اللیل میں رو رہے ہوتے, ان کی زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے, اپنی زبان کا اثر ہوتا ہے. اسی طریقے سے آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یا حسبنا اللہ و نعم الوکیل, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, جو بھی وظیفے پڑھیں نا, ایک دفعہ ان وظیفوں کو جب آپ الگ سے دعا مانگ رہے ہوں اس وقت اس کو آپ اپنی زبان میں بھی دہرائیں. اور اس کے لیے کوئی تسبیح نہیں کھینچنے کی ضرورت کہ آپ نے اتنے 100 دفعہ پڑھنا ہے. تسبیح تو ویسے ٹھیک ہے, وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں, لیکن آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت جس حالت میں بھی, اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ یہ جو وظائف ہیں ان کے لیے تو کوئی وضو بھی کیا, غسل بھی پروٹوکول نہیں ہے. اب عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں بھی اللہ کو یاد کر لیا کرتے تھے. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے, جنابت والے چیپٹر میں ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے تھے. اور جو قرآن میں بھی دعائیں یا اذکار آئی ہیں نا, جب آپ حالت جنابت میں بھی اس کو کریں گے نا تو اس پہ قرآن کا حکم نہیں لگے گا. تو جامعہ ترمذی اور ابو داؤد میں جو حدیث ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت جنابت کے علاوہ کوئی اور حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی, تو اس سے مراد قرآن کی تلاوت ہے. اگر قرآن کی دعائیں جیسے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ بھی تو قرآن ہے, سبحان اللہ بھی تو قرآن ہے, الحمدللہ بھی تو, یہ اذکار جو ہے نا جب آپ اذکار کی نیت سے پڑھو گے پھر یہ قرآن نہیں شمار ہوں گے, ذکر شمار ہوں گے. اور اس کے لیے نہ وضو پروٹوکول ہے اور نہ غسل کا ہونا ضروری ہے, ہر حال میں اللہ کو یاد کریں. یونس علیہ السلام نے کتنے یاد کیتا ہے, پھر ظلمات, مچھلی کے پیٹ میں, جہاں نہ کوئی اگربتی تھی اور تعفن پھیلا ہوا تھا اور اندھیرا ہی اندھیرا تھا, یہاں پہ وہ جناب کس طرح وہ روشن کرتے ہیں, پھر 1.25 لاکھ دفعہ پڑھواتے ہیں.
یعنی میں بتا رہا ہوں آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے. یعنی آیت کریمہ کی اصلیت تو موجود ہے کتاب و سنت میں, لیکن آدھا جو سچ جھوٹ ساتھ ملا لیا نا, اس کی وجہ سے سارا بیڑا غرق کر دیا ہوا. اور بجائے یہ کہ لوگوں کو یہ وظیفہ بتایا جائے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کو ان الفاظ میں یاد کریں, اس کو انہوں نے کوئی اور ہی رنگ دے دیا ہوا ہے اور اس کو 1.25 لاکھ دفعہ ختم اور پتہ نہیں کیا کچھ بنا دیا ہوا ہے. تو یہ 3 وظائف تھے بڑے اہم اس حوالے سے, اور میں نے اس کو ضروری سمجھا کہ میں یہ ضرور بتا دوں تاکہ لوگ اس پہ ایجوکیٹ ہوں, ان وظائف کو کریں. اور مسئلہ نمبر 82 میرا الگ سے میرے بھائیوں ریکارڈ ہے. مسئلہ نمبر 82 اسماء اعظم اور دعا کی قبولیت سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں میں نے اس میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ کئی اور وظائف بھی بتائے ہیں, لیکن اب وہ اتنے وظائف کوئی جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. موٹے موٹے 3 وظیفے جو بتا دیے, انہی کو اگر کوئی لے لے اپنی دعاؤں میں انہی وظائف کو کرے تو اللہ تبارک و تعالی ہر معاملے میں جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی کفایت فرمانے والا ہے. اللہ کی یاد, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, سورۃ الانبیاء میں آیا, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الصفات میں کہ اگر یونس اس دعا کے ساتھ ہمیں یاد نہ کرتا, ہائے ہائے, تو پھر اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکالا جاتا جس دن کے مردے نکالے جائیں گے. یعنی قیامت تک, یعنی وہ مچھلی یونس کی قبر بن جاتی اگر وہ یہ دعا نہ کرتا. اس سے کئی رزلٹ نکلے. ایک تو رزلٹ یہ نکلا کہ یہ دعا اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ وہ اللہ جس کا جلال اتنا ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کو بھی کہہ رہا ہے کہ تو نے قیامت والے دن ہی نکلنا تھا, کہ مجھے اتنا غصہ ہے تیرے اوپر, گناہ کے اوپر نہیں لغزش کے اوپر, وہ غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا. اس لیے میں کہتا ہوں سب سے بیسٹ استغفار جو آئے ہیں ان میں سے ایک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے. اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, جو شخص بھی یونس کی دعا کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوا اللہ اسے محروم نہیں لوٹائے گا. یہ اسماء اعظم میں سے ہے, اور قرآن میں بھی ہے کذالک ننجی المؤمنین, مومنین کو بھی ہم نجات دیں گے جو یہ یونس کی طرح دعا مانگے گا. یہ تو قرآن میں بھی ذکر ہے. لا اچھا اس کی دیکھیں ترجمہ کتنا پیارا ہے, لا الہ الا انت, کوئی معبود نہیں سوائے تیرے, سبحانک اللہ تو غلطیوں سے پاک ہے, انی کنت من الظالمین, میں تو انسان ہوں نا غلطیاں کروں گا. یار اس سے بہتر انداز ہو سکتا ہے کہ یا اللہ تو غلطی اس لیے نہیں کرتا کہ تو پاک ہے, تو پاک تو صرف تو ہے, مخلوق تو اس لیول پہ پاک ہو نہیں سکتی جی. اس لیے ورنہ تو ہم مخلوق کو بھی سبحان پیغمبروں کے ساتھ بھی لگا رہے ہوتے ہیں. انسان جتنا بھی پرفیکٹ ہو پاک نہیں ہو سکتا. انبیاء کو اللہ نے گناہوں سے پاک کیا ہے, لغزشیں ان سے بھی ہوئی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی ہے, نوح علیہ السلام نے کافر بیٹے کے لیے دعا کی ہے, موسیٰ علیہ السلام سے بندہ مر گیا, نبی علیہ السلام کی 4 لغزشیں قرآن میں ذکر ہوئی ہیں. غزوہ احد پہ بددعا نکل گئی تھی زبان سے, تو وہ سورہ آل عمران میں آیا کہ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے, آپ نے بددعا دی ہے, اللہ چاہے تو ان کو ہدایت دے. اور پھر اسی خالد ابن ولید کو ہدایت بھی مل گئی, اور اسی مبارک زبان سے جس سے بددعا ملی تھی سیف اللہ کا لقب بھی مل گیا. ٹھیک ہے, یہ سر اللہ کے اختیار ہے. پرفیکٹ صرف گاڈ ہے, اس کی کوئی مخلوق بھی پرفیکشن میں اس لیول پہ نہیں جا سکتی. مخلوق کی یہ اللہ کا نقص نہیں ہے بلکہ مخلوق کا نقص ہے کہ جو مخلوق ہوگا نا وہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. جیسے خالق ہمیشہ سے ہے, مخلوق ہمیشہ سے ہو ہی نہیں سکتی. وہ کہتے ہیں نا, اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کا ایک اور خدا پیدا کر سکتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ محال ہے, اس لیے کہ جو پیدا ہوگا وہ خدا ہوگا ہی نہیں. جو پیدا ہو گیا تو خدا کون ہے؟ لم یلد ولم یولد. ٹھیک ہو گیا. تو ذکر بھی کریں سر, اللہ کو یاد کریں, جھوم جھوم کے ہر جگہ ذکر کریں. کوئی پروٹوکول نہیں, نہ وضو نہ غسل, ذکر کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں ہے. جب مرضی ذکر کریں, اللہ کو یاد کریں. اور اس کے لیے کپڑے پہننا ہونا بھی ضروری نہیں ہے. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کپڑے پہننا ضروری ہے, نہ کوئی ضروری نہیں ہے. بعض اوقات بندہ وضو کے لیے اندر چلا جاتا ہے, غسل کے لیے یا غسل کرتے ہوئے تو لوگ بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں, کپڑے پہن کے پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں. سر اللہ اور بندے کا کون سا پردہ ہے؟ ٹھیک ہے, آپ کر سکتے ہیں ذکر. اگلا سوال ہے, میں نے اپنی زندگی میں بہت شرک کیا ہے لیکن الحمدللہ اب توبہ کر چکا ہوں, لیکن اس کے باوجود یہی فکر دامن گیر رہتی ہے کہ شرک تو ناقابل معافی گناہ ہے. معلوم نہیں کہ میری توبہ قبول ہوگی بھی یا نہیں, مجھے بتائیں میں کیا کروں. آپ سب سے پہلے تو اس طرح کے خیالات سے توبہ کریں جو آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص توبہ کر لے سچے دل کے ساتھ, اور اس سے پہلے بڑے بڑے گناہوں کا ذکر ہوا ہے, ان میں سے ایک شرک بھی ہے. بلکہ اب یہ کریٹیکل سوال ہے تو میں یہ آیت پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں. پارہ نمبر 19 کے اندر جا کے سورہ الفرقان کی آیت نمبر ہے یہ 70. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ہاں جی یہ آ گیا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، یعنی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی نشانی بتا رہا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ کے طور پر نہیں پکارتے، ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ ہاں بفتوی شریعت والا معاملہ علیحدہ ہے، یعنی قتل کے بدلے قتل، وہ بھی گورنمنٹ کا جوڈیشری کا کام ہے، آپ نے خود نہیں کرنا۔ ولا یزنون، نہ زنا کرتے ہیں۔ ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، جو کوئی یہ 3 گناہ کرے گا ان قریب ان کا عذاب چکھ لے گا۔ کون سے 3 بڑے گناہ گنوائے گئے ہیں؟ نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک، نمبر 2 قتل ناحق، اور نمبر 3 زنا۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام سے جب بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا نا تو آپ نے یہی 3 گناہ گنوائے، اور پھر آپ نے کہا قرآن پڑھ کے دیکھو، یعنی نبی علیہ السلام بھی اپنی بات کی دلیل میں قرآن پیش کرتے تھے، ماشاء اللہ تعالی۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القیامة ويخلد فيه مہانا، جو یہ 3 گناہ کرے گا اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا قیامت میں، اور وہ ذلیل و خوار کر کے آگ میں یعنی جھونکا جائے گا۔ الا من تاب، ہاں اگر کوئی ان گناہوں سے توبہ کر لے۔ کون سے؟ نمبر 1 شرک، نمبر 2 قتل ناحق، اور نمبر 3 زنا۔ وآمن وعمل عملا صالحا، اور ایمان لے آئے، یعنی ایمان تو پہلے بھی ہوگا، نہیں صحیح والا ایمان، اور نیک عمل کرے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، تو پھر ایسے شخص کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا۔ صرف معافی نہیں سر، جتنے بڑے بڑے گناہ تھے اسی لیول کی بڑی بڑی نیکیاں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو کوئی توبہ کرے اور نیک اعمال کرے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے ذمہ ہے اس کی توبہ کو قبول کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر خود سے واجب کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا پابند نہیں ہے کہ جو میری طرف رجوع لائے گا میں اسے ضرور معاف کروں۔ تو اگر کسی شخص کو اس طرح کا وہم آتا ہے نا، اور یہ وہم اس لیے بھی آ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات لوگ یعنی اس کا ترجمہ کرتے ہوئے بالکل لفظی ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن حکیم کی آیات چونکہ پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ ہوتی ہیں، بیک گراؤنڈ میں آیات نازل ہوئی ہوتی ہیں، لہٰذا میں جب بھی ان آیات کا ترجمہ کرتا ہوں نا، جب اسپیسیفکلی شرک کو ایڈریس کر رہا ہوتا ہوں، میرا لیکچر نمبر ہے مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے، اور سچ پیپر بھی ہے اس کے اوپر، تو ہم یہ ترجمہ جو ہے نا یہ آیت ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اللہ کے حضور قیامت والے دن اس حال میں پیش ہوا کہ اس نے دنیا میں شرک کیا ہوا، یعنی بغیر توبہ کے وہ مرا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اور شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا، وہ بھی اوپن لائسنس نہیں، جس کے لیے چاہے گا۔ یعنی جو شخص شرک سے توبہ کیے بغیر گیا نا، اس کی تو توبہ ہے ہی نہیں قیامت۔ ہاں دنیا میں کر گیا وہ معاملہ علیحدہ ہے، قیامت میں اللہ سے اس حال میں ملا کہ اس نے دنیا میں شرک کیا ہوا اور توبہ نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ اس کا گناہ معاف نہیں کرتا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو کوئی شرک کرتا ہے وہ گمراہی میں دور جا پڑا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ دنیا میں تو میرے بھائی جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا موت کے غرغرے سے پہلے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا۔ موت کے غرغرے سے مراد ہے نزع کا عالم طاری ہونے سے پہلے، جب کسی کو موت نظر آ گئی نا اب وہ توبہ نہیں کر سکتا۔ تو قرآن حکیم میں ہے نا، فرعون جب ڈوبنے لگا تھا تو اس نے کیا کہا تھا، میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، بنی اسرائیل کے رب پہ، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، الآن، اب لایا ایمان، حالانکہ ایمان تو لے آیا تھا، وہ غرغرہ تو وہ لے ہی رہا تھا نا، غوطہ تو کھا رہا تھا نا۔ تو موت کے غرغرے سے مراد ہے نزع کا عالم طاری ہونے سے پہلے۔ اور اس میں ایک پوائنٹ کئی دفعہ ہائی لائٹ کر چکا ہوں، یہاں پہ بھی کر دوں، اگر آپ کو کسی شخص کے بارے میں یہ پتا چل جائے نا کہ اس کو لا علاج بیماری لگ چکی اور وہ اب کچھ عرصے میں ایکسپائر ہو جائے گا، جیسے کینسر ہے، یعنی ہم نے یہ لرن کر لیا نا کہ کینسر جب 3rd سٹیج کے اوپر پہنچ جاتا ہے تو وہ انسان بچتا نہیں ہے۔ جس شخص کو کینسر ہوا ہے یا سپوز اس کے گردے فیل ہو گئے یا دل بالکل ایج پہ پہنچ چکے، ایسے لوگوں کو یعنی پاکستان انڈیا میں تو لوگ چھپاتے ہیں کہ پہلے ہی نہ کہیں مر جائے وہ سن کے۔ کتنی ران کن بات ہے کہ مسلمان جس کے لیے موت ایسٹ ہونی چاہیے، چلو کافر کو تو سمجھ آتا ہے، اس نے تو دنیا ہی کمائی ہے نا، مسلمان بھی مرنے سے پہلے مر جاتا ہے موت کا سن کے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے اصولاً۔ اور یہ ٹانٹ اللہ نے قرآن پاک میں یہودیوں کو دی ہے سورہ جمعہ کے اندر، کہ کہتے ہیں نا اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، ان کو کہو کہ تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔
اگر تم اللہ کے چاہتے ہو تو پھر موت تو تمہارے لیے خوشخبری ہونی چاہیے، لائبلٹی نہیں ہونی چاہیے، ایسٹ ہونی چاہیے. اب یہی تان ہمیں بھی آ رہا ہے. مسلمان کی حالت نہیں ہونی چاہیے اس کو موت کا پتہ چلے تو جناب وقت سے پہلے ہی مرنے کی کوشش کرے. تو لیکن آپ یورپ امریکہ میں اگر کسی کو بیماری ہو نا اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ سر پلان کر لیں 6 مہینے ہیں، اور 6 مہینے بھی ان کے پلان ہیں، وہ 6 سال بھی ہو سکتے ہیں، 6 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں، وہ تو اللہ کی مرضی ہے، وہ ایک ایسٹیمیٹ بتاتے ہیں. یہاں پہ لوگ چھپا لیتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہے کہ نہ وہ اپنی لائف کو یعنی کوئی وراثت کے پوائنٹ آف ویو سے مینج کر سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کے اسے توبہ کی طرف آپ کو لانا چاہیے. میں تو کہتا ہوں جی کسی کو کینسر ہو گیا ہے، ابھی اس میں موت کا غرغرہ نہیں آیا، کوئی کینسر ہوا ہے نا، پتہ نہیں کب مرنا ہے، ٹھیک ہے نا، نزع کا عالم بھی نہیں ہے، اس کو سب سے پہلے بتائیں کہ بھئی تمہیں لا علاج بیماری ہے، تمہاری ڈیتھ کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، اللہ کی طرف رجوع لاؤ. سر اس نے پوری زندگی بھی عیاشی کی تھی نا، وہ اپنی آخرت مینج کر سکتا، وہ تو خیر کر سکتا ہے، ہمیں بھی اپنی آخرت مینج کرنی چاہیے. روزانہ مرنے سے پہلے توبہ کرنی چاہیے. روزانہ ہم مرتے ہیں نا. صحیح بخاری میں حدیث ہے نا، نبی علیہ السلام رات کو سوتے ہوئے کیا دعا مانگتے تھے؟ اللہم باسمک اموت و احیا، میں تیرے نام پر مرتا اور جیتا ہوں، یعنی سوتا اور جاگتا ہوں. کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے موت جو ہے وہ نیند کی بہن ہے. اور جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو وہ بھی صحیح بخاری میں دعا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے مرنے کے بعد زندہ کیا، یعنی موت کے بعد زندہ کیا، اور میں نے پلٹ کے اس کی طرف جانا ہے. تو رات کو سونے سے پہلے توبہ کریں. اور سب سے بیسٹ توبہ تو وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جس نے رات میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لی اسے ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. آنورڈ. اس میں تجدید ایمان بھی ہے، اللہ پر ایمان، کتابوں پر، فرشتوں پر. اس کے بعد دعائیں ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. اس کے اندر توبہ شامل ہے. سب سے بیسٹ تجدید ایمان جو ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں. اور یہ ہمارے وظیفے میں ہم نے بلو کارڈ کے اوپر بھی لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں، جو شخص رات کو سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے، اس میں جو کچھ اللہ سے مانگا ہے وہ اس کو دے دیا جائے گا. یہ بھی الفاظ ہے. تو اس میں کیا کچھ مانگا ہوا ہے؟ تو تجدید ایمان. پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا جو صبح یقین کے ساتھ ایک دفعہ پڑھ لے سید الاستغفار، اور شام سے پہلے اگر مر گیا سیدھا جنت میں جائے گا. اور اگر شام کو پڑھ لیا پورے یقین کے ساتھ، یقین سے مراد ہے کہ باقی توبہ کا اس کا ارادہ ہوا، صبح سے پہلے مر گیا سیدھا جنت. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ سید الاستغفار ہے. تو یہ وہ ہے توبہ جو روزانہ کرنی چاہیے، نزع سے پہلے یعنی صبح بھی پڑھے شام کو پڑھے. بلکہ مسند البزار میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد بھی سید الاستغفار پڑھتے ہیں. ہر فرض نماز کے بعد ایک تو ہم پڑھتے ہیں نا اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام. اس کے بعد آپ سید الاستغفار آیت الکرسی بھی پڑھیں. آیت الکرسی کے بارے میں بھی آیا ہے سنن نسائی الکبریٰ کے اندر صحیح سند کے ساتھ، ہم نے گرین کارڈ میں ڈالا ہے کہ جو شخص آیت الکرسی فرض نماز کے فوراً بعد پڑھے گا مرتے ہی جنت میں جائے گا. لیکن نماز پڑھے گا، خالی آیت الکرسی نہیں، نماز کے فوراً بعد، تو نماز بھی اس کو پڑھنی چاہیے. تو اس طرح یعنی تجدید ایمان والا یہ معاملہ بھی کرنا چاہیے، اور یہ وہمی نہیں بننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں. جو بندہ میرے لیے گمان کرتا ہے میں ویسا ہوں اس کے لیے. جو شخص یہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا تو اس کو واقعی اللہ معاف نہیں کرے گا، اور جو کہے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا اسے اللہ معاف کر دے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے نا امیدی والا معاملہ. آپ اپنے رب کے وعدوں پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر یقین رکھیں کہ جس شخص نے سچے دل سے توبہ کی ہے اس کی نہ صرف توبہ قبول ہوگی سورۃ الفرقان آیت نمبر 70 کے تحت، بلکہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ رجوع لانے والوں کو پسند فرماتا ہے. بار بار رجوع لاتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کرنا چاہیے. نیکی کی ہو یا نہ کی ہو، گناہ کیا ہو یا نہیں کیا، یہ علیحدہ سے بات ہے. نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کون نیک ہو سکتا ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میں بھی روزانہ 70 سے زیادہ دفعہ اپنے رب کی طرف استغفار لے کے آتا ہوں. استغفر اللہ و اتوب الیہ، نبی علیہ السلام. اور یہ 70 کا عدد آپ نے کثرت کے لیے بولا ہے. عربی میں 70 کا مطلب 70 ڈیجٹ نہیں ہوتا. 70 کا مطلب 1000 دفعہ بھی ہو سکتا ہے،
10,000 دفعہ بھی ہو سکتا ہے، 100 دفعہ بھی ہو سکتا ہے، کثرت کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو استغفار تو بندے کی ضرورت ہے، یہ اللہ سے ایک نیکی ہے، اور ہر چیز کے ساتھ استغفار اٹیچ ہے۔ آپ دیکھیں کہ محفل سے اٹھنے کی جو دعا ہے اس میں استغفار ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، سنن نسائی میں حدیث ہے۔ پھر سنن نسائی الکبریٰ میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام وضو کے بعد بھی یہ دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، اور فرمایا یہ پڑھ لو تو یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تک کے لیے اس کو سنبھال کے رکھ دے گا، تمہیں اس کے عوض نیکیاں ملیں گی، ٹھیک ہے نا۔ تو رجوع اللہ، استغفار، ہر وقت اللہ کی طرف رجوع لاتے رہنا چاہیے۔ اور سب سے بیسٹ یہ ہے کہ نماز کے تشہد کی آخری جو دعائیں والا پورشن ہے نا، اس میں استغفار مانگیں، کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے جب درود شریف تشہد میں پڑھ چکو اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو۔ سجدوں میں بھی مانگیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے سجدے میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تم خوب رب سے دعائیں مانگا کرو۔ اور نبی علیہ السلام نے دعا بھی سکھا دی ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ نبی علیہ السلام رکوع اور سجدے میں پڑھتے تھے سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ ہمارے وہ اذکار میں لکھا نا، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، تو اس میں دعا ہی ہے نا۔ پھر دو سجدوں کے درمیان میں رب اغفر لی رب اغفر لی ہے۔ سر استغفار تو ہر جگہ ہی چل رہا ہوتا ہے، تو اللہ کی طرف رجوع لائیں اور اللہ سے امید رکھیں۔ دنیا میں کسی نے توبہ کر لی تو موجہ ہی موجہ، یہ آخرت کے لیے معاملہ ہے۔ تو شرک، یار آپ نے کیا شرک کیا ہوگا جو صحابہ کرام نے قبول ایمان سے پہلے کیا ہے؟ سر صحیح مسلم میں حدیث ہے 321 نمبر، میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالی، بڑی لمبی حدیث ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اب نبی علیہ السلام یعنی غلبہ پائیں گے، یعنی اللہ نے ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا، اسلام قبول کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو خود ہی بتاتے ہیں، اور انہوں نے اپنے نزع کے عالم میں موت کے وقت میں اپنے بیٹے کو، بڑی لمبی بڑی رکت انگیز حدیث ہے، میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، عمر بن عاص کی موت کے وقت گفتگو، اشک بار آنکھوں سے سننے والی۔ تو خیر اس میں یہ بھی الفاظ ہیں، کہتے جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان لانے کے لیے گیا نا، تو نبی علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا بیعت کرنے کے لیے، تو کہتے ہیں میں نے دایاں ہاتھ بڑھایا لیکن حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے سے پہلے ہی کھینچ، میں نے کہا یا رسول اللہ پہلے مجھے گارنٹی دیں کہ میں نے جو کچھ اسلام کے خلاف سازشیں کی ہیں پچھلے 19 سال میں، اسلام کے آنے کے بعد 19 سال تک اسلام کے خلاف یہ اور خالد ابن ولید دونوں کٹھے مسلمان ہوئے تھے ایک ہی دن ایک ہی وقت میں، 19 سال۔ پھر اسلام کی حالت میں انہیں 19 سال نہیں ملے ہیں حضرت خالد ابن ولید کو، لیکن ہر مسئلے کے لیے میں آپ کو ایک ہی دعا بتا دیتا ہوں۔ اکثر لوگ مجھے ای میل کرتے ہیں جی روزگار کے لیے، کوئی کہتا ہے جی اولاد کے لیے، کوئی کہتا ہے جی پریشانی دور کرنے کے لیے، کوئی کہتا ہے جی جو رزق میں برکت کے لیے، کوئی کہتا ہے بیماری دور کرنے کے لیے، کوئی دعا بتا دیں۔ بھائیو ہم آپ کو 50 دعائیں نہیں بتاتے ہیں، ایک دعا بتاتے ہیں، ایک دعا جو اکثر مسلمانوں کو پہلے ہی آتی ہے، اس کو ترجمے کے ساتھ یاد کر لیں اور اس دعا کو آپ ہر جگہ پڑھیں، جس مقصد کے لیے پڑھیں۔ اور الحمدللہ قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 201 کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ دعا اہل ایمان کو تعلیم فرمائی ہے اور مومنین کی نشانی بتایا ہے اس دعا کو، کہ مومنین اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اور آگے اللہ تعالیٰ نے اپنا فتویٰ بھی سنا دیا ہے کہ جو کوئی ان الفاظ کے ساتھ ہم سے دعا مانگتا ہے ہم اس کی اس دعا کو دنیا اور آخرت میں اس کے حق میں قبول کریں گے، الحمدللہ۔ اور وہ دعا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 201، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ وقف کر کے میں نے پڑھا اور کنٹینیوس پڑھیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اب اس کا ترجمہ بھائیو یاد کرنا کوئی راکٹ سائنس ہے؟ ربنا آتینا، اے رب ہمارے ہمیں عطا فرما، ہمیں دے دے، فی الدنیا حسنہ اس دنیا میں بھلائی، وفی الآخرۃ حسنہ اور آخرت میں بھلائی، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی کیا؟ وقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، آمین۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اچھا مولویوں کی تسلی نہیں ہوئی، انہوں نے اس کے ساتھ لگا دیا وقنا عذاب القبری، وقنا عذاب الحشری، وقنا عذاب المیزان، پتہ نہیں کیا کچھ لگا دیا۔ حالانکہ تعلیم کی کمی ہے، دنیا اور آخرت اس میں کور ہو جاتی ہے، کیوں؟ پھر دنیا حسنہ میں پوری دنیا کور، وفی الآخرۃ حسنہ میں قبر بھی کور، میدان حشر بھی کور، میزان عمل بھی کور، کیوں؟ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، مرتے ہی قیامت قائم ہو گئی۔
اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دنوں میں سیدہ عائشہ کہتی ہیں میرے بھائی نے مسواک اٹھائی ہوئی تھی, آپ نے مجھ سے مانگی, میں نے انہوں نے چبانے ہی شروع کی تو وہ چبائی نہ گئی, سخت تھی, تو میں نے اپنے منہ میں چبا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں ڈالی. اللہ تعالیٰ نے میرے تھوک کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک کو اس دن جمع فرما دیا ایک ہی جگہ پر, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی زندگی کا آخری دن اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن تھا, بخاری اور مسلم میں. تو اما عائشہ حضور کی وفات کے دن کو کیا کہہ رہی ہیں؟ آخرت کی زندگی کا پہلا دن. تو وہ فی الآخرت حسنہ میں قبر بھی آ گئی, آخرت بھی آ گئی, میزان عمل بھی آ گیا, سب کچھ آ گیا. تو یہ مولویوں نے خام خواہ بیچ میں چیزیں, وہ کسی نے ودخلنا مال ابرار یا عزیز و یا غفار, پتہ نہیں کیا کچھ بیچ میں لگایا ہوا ہے. بس یہ کامل دعا یہی ہے, ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس کو بدل نہیں سکتے, یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, ایک صحابی کو آپ نے دعا تعلیم فرمائی وضو کے بعد کی, اس میں الفاظ تھے بنبی کا ارسلتا, میں ایمان لایا اس پر جو تیرے نبی کے ساتھ نازل ہوا. اس صحابی نے دعا پڑھتے ہوئے کہہ دیا برسولی کا ارسلتا. اب کوئی فرق ہے؟ میں ایمان لایا اس کتاب پر جو تیرے رسول پر نازل ہوئی. رسول تو سپرلیٹو ڈگری ہے, نبی سے بھی اوپر کی ڈگری. ہر نبی رسول نہیں ہوتا, چاند ایک رسول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو نے میرے الفاظ کیوں چینج کیے؟ وہی کہہ جو میں نے کہا تھا بنبی کا ارسلتا. اب اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے کون سی گستاخی کر دی ہے, میں تو اچھے الفاظ استعمال کیے ہیں, عشق دے چلے نمبر لے گئے, عقل والے ہوتے ہیں انجے ہی عملہ گالیاں, کچھ نہیں انہوں نے کہا. اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ کو نہیں بدلنے دے رہے اور اچھے الفاظ اس نے استعمال کیے, وہ یہ اجازت دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دعاؤں کو آپ اس حوالے سے چینج کریں کہ اس میں چیزیں ایڈ کرنا شروع کر دیں, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں گے؟ تو یہ بدعت کے ٹاپک پہ میں نے کم از کم 5 گھنٹے کی گفتگو ریکارڈ کروا دی ہے, مثلا نمبر 75A اور 75B اہل سنت پاک.com پہ. اس میں بھی میں نے یہ ان حدیثوں کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا. لہذا نوکری کا مسئلہ ہو, رشتے کا مسئلہ ہو, پیپر دیے ہوئے ہو, پاس ہونے کا ایشو ہو, بیماری کا مسئلہ ہو, کوئی مسئلہ ہے اپنے ذہن میں رکھیں اور پھر دنیا حسنہ کو دل میں رکھیں کہ دنیا میں میرے لیے بھلائی, ہر چیز بھلائی. اچھی صحت کیا بھلائی نہیں ہے, اچھی نوکری کیا بھلائی نہیں ہے, اچھی بیوی کیا بھلائی نہیں ہے. ہر چیز ذہن میں رکھتے ہوئے جو آپ کی خواہش ہے یہ دعا کریں, ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور اس میں یقین کریں آپ کو گلٹ بھی نہیں ہوگا, صرف آپ اللہ سے دنیا نہیں مانگ رہے ہوں گے, کیونکہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے کہ جو دنیا دار لوگ ہیں نا, جو اللہ سے باغی لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا میں ہی عطا فرما دے. اور اللہ تعالیٰ پھر ساتھ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 201 کہ جو میرے نیک ایمان والے بندے ہیں وہ یہ نہیں کہتے اللہ ہمیں دنیا میں ہی دے دے, وہ کہتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اچھا اب آپ ویسے دعا کر رہے ہو اللہ میں پاس ہو جاؤں یا اچھا رشتہ ہو جائے یا نوکری لگ جائے, اس وقت آپ پیورلی دنیا کی دعا کر رہے ہوں گے. لیکن جب آپ یہ دعا کریں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کو بھی ناراض نہیں کریں گے, دونوں چیزیں ایڈ ہو جائیں گی ساتھ. یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی آپ سے کوئی گلہ شکوہ اس حوالے سے نہیں رہے گا. آپ کہہ رہے ہوں گے یا اللہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, تو آپ اہل ایمان میں شامل ہو جائیں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 201 کے تحت. اسی کانٹیکسٹ میں 3 احادیث ہیں بڑی اہم الحمدللہ. پہلی حدیث صحیح بخاری میں 6399, صحیح مسلم میں 6840, مشکات میں 2487. سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا, آپ کی وفات کے بعد 82 سال تک زندہ رہے اور 93 ہجری کے اندر بصرہ میں فوت ہوئے. آخر میں فوت ہونے والے چند صحابہ میں سے ہیں انس ابن مالک, بہت قریبی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے کسی تابعی نے آگے پوچھا کہ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سے مانگا کرتے تھے تو کیا دعا مانگا کرتے تھے؟ تو پتہ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی اپنے رب سے دعا مانگا کرتے یا کسی بھی چیز کا سوال کیا کرتے تو آپ کی اکثر دعا یہی ہوا کرتی تھی, اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ہر معاملے میں کوئی سوال بھی کرتے تو اس دعا کے ساتھ. اور بھائی یہ دعا کا ترجمہ یاد کرنا کو مشکل ہے, تو کیا ضرورت ہے اردو میں دعائیں کرنے کی؟ میرے بھائی ایک دعا یاد کر لیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے, اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور دوسری حدیث تو انتہائی رقت انگیز حدیث ہے جو میں نے مسئلہ تقدیر والے لیکچر مسئلہ نمبر 104 ABC میں بھی بیان کی تھی. صحیح مسلم میں 6835, مشکات میں 2502.
यही अनस इब्न मालिक कहते हैं जिन्होंने ये दुआ रवायत की है। ये कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में आपका एक सहाबी बीमार हो गया तो आप उसकी इयादत के लिए तशरीफ ले गए। वो इतना कमजोर हो चुका था बीमारी की वजह से, जैसे कि परिंदे का कोई बच्चा होता है छोटा सा, हड्डियों का ढांचा बन चुका था। आपने जब उसकी हालत देखी, आपको पता चल गया कि इन्हें को कंप आया। आपने फरमाया, वो बता तू अल्लाह से क्या मांगता रहता है? उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, ऐ अल्लाह जो तूने मुझे आखिरत में अजाब देना है दुनिया की जिंदगी में ही दे ले। बोले आउज़ु बिल्लाहि ताला। आप फरमाया सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक। जब आप हैरान होते तो ये बात कहा करते, सुभान अल्लाह। ओए तू अल्लाह ताला का इस दुनिया में अजाब सह सकता है जो अल्लाह से तूने ये दुआ की? ना तू दुनिया की जिंदगी में अल्लाह का अजाब बर्दाश्त कर सकता है, ना आखिरत की जिंदगी में। और तुझे तो चाहिए था कि तू अल्लाह से दुआ करता, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ये क्या तू दुआएं करता रहे? इसमें वो फनेटिक किस्म के जो सूफिया है ना, उनका भी इरादा, वो कहते हैं सानू दुनिया नहीं चाहिए, आखिरत ही चाहिए। और अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं? दुनिया भी अच्छी, आखिरत भी अच्छी। अच्छा, अनस इब्न मालिक कहते हैं जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ये बात इरशाद फरमाई, फिर उसने यही दुआ मांगकर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुआ, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। तो अल्लाह ताला ने उसे शिफा अता फरमा दी। अब इससे भी पता चला बीमारी की शिफा भी यही है, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। आप, मैं कहता हूं, ये जामे दुआ करें, सारी दुआएं जो हैं इसके अंदर शामिल हैं। अच्छा, कुरान में तो है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, और बुखारी मुस्लिम में है अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। तो अल्लाहुम्मा के साथ ए हमारे अल्लाह, ये भी ठीक है, और सिर्फ रब्बना आतिना भी ठीक है। बल्कि कुरान हकीम में सूरतुल माइदा में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो दुआ आती है उसमें भी है अल्लाहुम्मा रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा। तो कुरान में भी अल्फाज हैं अल्लाहुम्मा रब्बना के। वैसे तो हमारे लिए बुखारी मुस्लिम के अल्फाज ही काफी थे, लेकिन मैं फिर भी कीड़ा निकालने के लिए, कोई ये ना कि जी कुरान में तो सिर्फ रब्बना आया, आप अल्लाहुम्मा क्यों लगा रहे हैं? तो अल्लाह ताला ने भी ये दुआ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नकल की है, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। ये पढ़ना बुखारी और मुस्लिम से साबित हुआ। और अल्लाहुम्मा रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा, सूरतुल माइदा के आखिरी रुकू में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कॉन्टेक्स्ट में ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहुम्मा रब्बना के साथ ये आई है। और तीसरी हदीस सुनन अबी दाऊद में 1892, मिशकात में 2581, अब्दुल्ला बिन साइब कहते हैं कि मैंने खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुकने यमानी और हजरे अस्वद के दरमियान, वो जो मुस्तजाब दीवार है, ये दुआ मांगते हुए सुना है, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। उसे मुस्तजाब दीवार कहते हैं। मुस्तजाब कहते हैं दुआ की कबूलियत की जगह। 70 अंबिया का मुसल्ला है, आप वहां पर खड़े हो तो आपका रुख दोनों किबलों की तरफ हो जाता है, बैतुल मक़दिस की तरफ भी और खाना काबा की तरफ भी। उस दौरान आज तक हाजी, उम्रा करने वाले और हज करने वाले ये दुआ मांगते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ये बस इतने ही अल्फाज हैं, बाकी जो ऐड किए लोगों ने खुद किए। मैं तो दुआ की कबूलियत की जो जगह है खाना काबा शरीफ, वहां पर भी आपने यही दुआ मांगी, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अस्माए आज़म और दुआ की कबूलियत के लिए क्या क्या तरीके हैं, इस हवाले से मेरा मसला नंबर 82 डिटेल के साथ रिकॉर्ड है। और भाइयों, बुखारी और मुस्लिम और बाकी अहादीस की रोशनी में कई एक मुकामात हैं जो दुआ की कबूलियत की जगह है। मसलन अजान और इकामत के दरमियान जो वक्फा है जमात खड़े होने तक का, ये दुआ की कबूलियत का सबब है। अबू दाऊद में हदीस मौजूद है। आज मेरा टॉपिक नहीं इसलिए मैं स्किप कर रहा हूं। इसी तरीके से तेज बारिश के वक्त दुआ कबूल होती है। मैदान जंग में, जंग के दौरान ऐन, उस वक्त दुआ की कबूलियत का वक्त है। जुम्मे वाले दिन खतीब जब जो है वो 2 खुतबों के दरमियान वक्फा करता है, उस दौरान दिल में दुआ मांगी जाए, वो कबूलियत का वक्त है। और कई एक कबूलियत के वक्त हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा है जो हर वक्त आपके पास अवेलेबल है। उसी कॉन्टेक्स्ट में आपको अगली 5 हदीसें मैं बयान करने लगा हूं, और वो है नमाज में दुआ मांगना, जिसके लिए आपको जुम्मे के दिन के इंतजार की जरूरत नहीं है, किसी और चीज की जरूरत नहीं। जब भी आप नमाज पढ़ें, ये 5 हदीसें इसी पे हमारी गुफ्तगू कंक्लूड होगी। पहली हदीस सही बुखारी में 6230, सही मुस्लिम में 897, मिशकात में 909, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान को तशहुद तालीम फरमाया, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अब्दुहु व रसूलुहु तक। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ये तशहुद पढ़ चुको
اس کے بعد جو من پسند دعا ہو وہ تم اپنے رب سے مانگ سکتے ہو، جو بھی من پسند، یعنی جو بھی دعا مانگنی ہے آپ کتاب و سنت میں اگر کوئی دعا آئی ہے وہ بھی مانگ سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی مانگ سکتے ہیں، لیکن مانگیں گے عربی میں، عربی سمبل آف یونٹی ہے مسلمانوں کا۔ اور ویسے ایک دعا ہی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہی کافی ہے۔ بل اس حدیث میں عدم ذکر ہے درود ابراہیمی کا، وہ اگلی حدیثوں میں موجود ہے۔ صحیح مسلم میں 1739، مشکات میں 1257 میں ہے کہ ام عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد بیٹھتے اللہ کی حمد بیان کرتے، اس کے بعد دعائیں کرتے، اور یہی حدیث سنن نسائی میں 1720 اور 1721 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد بیان کرتے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے اور اس کے بعد اپنے رب سے دعائیں مانگا کرتے، اور یہی ترتیب ہے جو جامع ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 593 نمبر حدیث ہے کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے بڑی تیزی سے نماز پڑھی اور اس کے بعد جو ہے وہ بڑی جلدی جلدی دعا مانگنا شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر نماز کا طریقہ سکھایا اور دعا مانگنے کا خصوصاً طریقہ اس میں موجود ہے کہ سکھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا میں جلدی نہ کرو، پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، اس کے بعد درود شریف پڑھو، پھر دعا مانگا کرو۔ اتنے میں ایک اور شخص آیا جس نے اللہ کی حمد بیان کی، درود شریف پڑھا، پھر دعا مانگی، تو آپ نے 2 دفعہ فرمایا سل تعطا، سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا۔ یعنی درود شریف اور اللہ کی حمد یہ پروٹوکول ہے دعا کی قبولیت کا۔ تو اللہ کی حمد اور درود شریف، اور نماز میں یہی ہوتا ہے، آپ پہلے اللہ کی حمد کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرتے ہیں، پھر درود شریف پڑھتے ہیں، اینڈ پہ دعائیں مانگتے ہیں آپ جا کے، وہ جتنی بھی دعائیں سنت سے ثابت ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال، جو بخاری مسلم میں آتی ہے، یا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ صحیح بخاری میں آتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کو آپ نے خصوصاً دعا سکھائی تھی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اس قسم کی اور دعائیں بھی ہیں، وہ کوئی بھی آپ مانگیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ تو جامع دعا ہے، یہ آپ تشہد میں مانگیں۔ دوسری حدیث صحیح مسلم میں 1073، مشکات میں 873، یہ عجیب اتفاق ہے، مسلم 1073، مشکات 873۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں رکوع اور سجدوں میں قرآن نہ پڑھوں، یعنی قرآن سے مراد قرآن کی تلاوت، وہ صرف قیام میں ہوگی، قرآنی دعائیں مانگ سکتے ہیں، قرآن نہیں پڑھ سکتے، اور رہا رکوع تو اس میں اپنے رب کی عظمت بیان کرو، جو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی العظیم پڑھتے تھے، اور جامع ترمذی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھو اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ۔ مسلم میں تو اتنے الفاظ ہیں کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں پڑھتے تھے، اور ترمذی میں ہے کہ آپ حکم دیتے تھے، یہ تسبیحات جو ہیں یہ حکمیہ ہیں، سبحان ربی العظیم رکوع میں اور سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں، اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن حکمی یہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسلم میں الفاظ ہیں کہ رکوع میں رب کی عظمت بیان کرو، اور رہے سجدے تو ان میں خوب دعائیں کیا کرو، بس تمہاری دعا قبولیت کے لائق ہوگی، یعنی سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے جو کی جائے، لہذا سجدے میں بھی الحمدللہ میرا بھی طریقہ ہے، میں سجدے میں یہ دعا مانگتا ہوں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ کوئی بھی قرآنی دعا مانگ سکتے ہیں۔ تیسری حدیث صحیح مسلم میں 1083، مشکات میں 894، بڑی کریٹیکل حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، کیونکہ عاجزی کے عالم میں ہوتا ہے نا، سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ سجدے کے عالم میں، بس اس وقت خوب دعائیں مانگا کرو۔ صحیح مسلم 1083، مشکات 894، یعنی سجدے میں خوب دعائیں مانگو، یہ قبولیت کا مقام ہے۔ پچھلی حدیث میں ہم نے سنا پس تمہاری دعا قبول ہوگی، یہاں پر آیا کہ رب کے قریب ہوتے ہو، اور وہ ہے ٹروتھ ریویلنگ حدیث چوتھی صحیح مسلم میں 244، مشکات میں 895، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب آدمی آیت سجدہ سن کر سجدہ کرتا ہے، جیسے ہم سجدہ تلاوت کرتے ہیں، اس پہ میرا الگ سے لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 119، سجدہ تلاوت کے صحیح احکام و مسائل، یا جب بھی کوئی سجدہ کرتا ہے تو اس وقت شیطان جو ہے وہ چیخیں مارتا ہوا الگ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس،
مجھے اللہ نے سجدے کا حکم دیا اور میں نے اللہ کا حکم نہ مانا اور دوزخ میرا مقدر ہوگی ولیعوذ باللہ تعالی. اور ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا, اس نے اللہ کا حکم مان لیا, جنت اس کا مقدر ہوگی. میں نے اللہ کا حکم نہیں مانا, دوزخ میرا مقدر ہوگی ولیعوذ باللہ تعالی. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. پانچویں اور آخری حدیث آج کی, صحیح بخاری میں 817, صحیح مسلم میں 1085 اور مشکات میں 871. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں بڑی کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھا کرتے تھے, سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے حکم پر عمل کیا کرتے تھے. یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ قرآن کے حکم پر عمل کیا کرتے تھے. سورۃ النصر سورت نمبر ہے 110, اس میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نازل ہوا. یہ آپ کی وفات کی خبر تھی, اس میں بخاری اور مسلم میں آتا ہے, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو غالب کر دیا ہے, اب آپ یکسو ہو کر اپنے رب سے استغفار کیجئے اور اللہ کی حمد بیان کیجئے. جب یہ صورت نازل ہوئی تو بخاری اور مسلم کے میں نے نمبر بتائے. اما عائشہ کہتی ہیں کہ آپ قرآن پر عمل کرتے ہوئے دعا مانگا کرتے تھے رکوع اور سجدوں میں, سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. میرا رب پاک ہے, سبحانک اللہم, اے اللہ تو پاک ہے, ربنا وبحمدک, اور میں تیری حمد کرتا ہوں, اللہم اغفر لی, اے اللہ میری مغفرت فرما. تو اس کے علاوہ بھی کئی ایک اذکار ہیں, صحیح مسلم میں آتا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. اسی طریقے سے سبحان ربی العظیم رکوع میں, سجدے میں سبحان ربی الاعلی. جتنی بھی دعائیں ہیں وہ اب آخر میں وہ حدیث دوبارہ یاد کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اللہ سے سوال کرتے